علی نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ہی کا کرم ہے، فضل ہے، احسان ہے کہ اس نے ہمیں دین کی نسبتیں عطا فرمائی ہیں اور مسلمان بنایا ہے، امت محمدیہ میں پیدا کیا۔ اور یہ فضل ہے اللہ کا کہ اگر آج ہم مسلمان نہ ہوتے یا مسلمان ماں کے پیٹ سے اللہ نے ہمیں نہ جنا ہوتا یا کلمہ کی ہدایت نہ دی ہوتی تو نہ جانے کس پتھر کے سامنے اپنے سر کو ٹکا رہے ہوتے اور نہ جانے کس آگ اور کس درخت کی پوجا کر رہے ہوتے۔ یہ اللہ کا بڑا ہی کرم ہے، فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں دین اسلام دیا۔ لیکن اللہ رب العزت نے انسان کو وجود دیا اور انسان کو اشرف المخلوقات کہا ہے نا، کہ انسان اشرف ہے، فرشتوں سے بھی، جتنی بھی مخلوق اللہ نے بنائے اس سے اشرف ہے۔ انسان اور جانور میں فرق ہے، انسان انس سے بنا ہے، سمجھ رہے، محبت سے، محبت کی خمیر سے اللہ نے ہمیں وجود دیا ہے، پوری دنیا کو محبت کی بیس پر وجود دیا اللہ رب العزت نے۔ تو اللہ نے انسان کو بنایا اور ایک قاعدہ اور قانون دیا، سلیقہ مندی، گھر انسان کس طرح سے زندگی گزارے وہ اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا کہ بندو جانوروں کی طرح نہیں رہنا ہے کہ کھایا پیا اور چلے گئے، بلکہ ماحول، ہمارے اعتراف کا جو ماحول ہے وہ نبوی ماحول بنے، سمجھ رہے ہیں، ہمارے جو اعتراف میں ماحول ہے وہ نبوی ماحول بنے، ہمارے مزاج نبوی ماحول کے حساب سے ہو۔ جیسے کہ ہم نے سنتوں کے تعلق سے اتنے دن سے ہم پڑھ رہے تھے کہ سنتوں کی اہمیت، قیمت، تو سنتیں صرف کھانے اٹھنے بیٹھنے کی سنتیں نہیں ہیں، سنتوں میں بہت ساری چیزیں ہیں، ہمارا ویوہار یعنی ہمارا لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ہماری بات چیت، ہمارا ہنسنا، ہمارا رونا، سمجھ رہے، ہر چیز نبوی ماحول کے حساب سے ہو۔ ہمارے نبی نے کیا ماحول دیا صحابہ کو؟ صحابہ نے دین کو جب سیکھا تو کیا ماحول تھا؟ جب صحابہ نے اسلام نہیں قبول کیا تھا تو ان کے دل کیسے سخت تھے، ہاں، کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تلواریں نکال لیتے تھے، شراب پیتے تھے، نشہ کرتے تھے، سمجھ رہے، جب وہ مسلمان نہیں تھے، ہاں، اور زندہ لڑکیوں کو درگور زمین میں دفنا دیتے تھے، جن کے گھر بیٹی پیدا ہوتی تھی تو وہ افسوس حسرت کرتا تھا کہ ہائے میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی، ماتم ہو جاتا تھا۔ لیکن جب اسلام قبول کیا تو صحابہ کے دل کیسے نرم ہوئے، کیسی انسانیت ان کے دلوں میں آئی، ہاں، کہ اسلام لانے سے پہلے، دین میں آنے سے پہلے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تلواریں نکال لیتے تھے۔ ایک چھوٹی سی بات کہ اگر ان کی اونٹ کسی غریب کے، کسی لو کاسٹ جسے ہم کہتے ہیں، ہے نا، کم درجے کے لوگوں سے آگے ان کی اونٹ کے آگے ان کی اونٹ نکل جاتی، ہاں، جو ان سے نیچے طبقے کے جو غریب لوگ ہیں، تو وہ اس بات پر لڑ لیتے تھے کہ ہمت کیسے ہوئی کہ تم ہمارے اونٹوں کے آگے چلو، تمہارا اونٹ ہمارے اونٹوں کے آگے بڑھ جائے، تو وہ اس بات پر لڑا کرتے تھے۔ اور پھر وہ لڑائی چھوٹی موٹی نہیں ہوتی، وہ 70-80 سال تک لڑائی ہوتی تھی اس بات پر، یعنی کہ کتنی جہالت تھی۔ لیکن دین نے، اسلام نے، اللہ کے نبی نے جو ماحول دیا، نبوی ماحول، جو پاکیزگی تھی، جو ماحول تھا، اوہو سبحان اللہ العظیم، پھر ان کے دلوں کا کیا حال ہوا کہ ایک چڑیا بھی مر جاتی نا تو وہ روتے، اتنا نرم ان کا دل ہو گیا، ایسے مزاج نرم ہو گئے، ہے نا، ایثار، ہمدردی، ہاں، معاف کرنا، نبھانا، درگزر کرنا کیسے آیا؟ آپ سوچیں، جنگ فتح مکہ کا موقع ہے، مکہ فتح ہوا ہے، ہاں، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، مکے میں جب داخل ہوئے نا، اللہ کے نبی نے کہا کہ جو کعبے کے حرم میں پناہ لے میں نے اس کو معاف کیا، جو اپنے گھروں کے اندر دروازہ بند کر لے میں نے اس کو معاف کیا، ہے نا۔ حالانکہ کون ہے مکہ والے؟ قریش، جنہوں نے صحابہ پر، اللہ کے نبی پر ظلم کے پہاڑ توڑے۔ اب دیکھو حضرت کہ کہتے ہیں عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد یاسر، ان کی اماں
سب سے پہلی شہید حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمار کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی ماں کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا ہے کہ ابو جہل نے نیزہ جو ہے وہ میری ماں کی شرمگاہ میں ڈال دیا اور میری ماں تڑپتی ہوئی دنیا سے رخصت ہو گئی، شہید ہو گئی. اور مجھے چیختے ہوئے کہا، میں اس وقت چھوٹا تھا غالباً 10-12 سال کے، اور میری ماں نے مجھ سے کہا کہ بیٹا عمار اپنی ماں کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے نبی کا ساتھ نہیں چھوڑنا. ہاں، میرے والد کو میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے پھٹتے ہوئے دیکھا ہے. حضرت عمار کہتے ہیں میں نے ایک پیر کو میں نے دیکھا کافروں نے ایک اونٹ میں باندھا، دوسرے پیر کو دوسرے اونٹ میں باندھا اور دونوں اونٹ کو دو جانب چلا دیا. میرے والد کی چرچرانے کی آواز میں نے اپنے کانوں سے سنی ہے. ہاں، وہ ہے حضرت عمار. کیا بدلہ لینے کا حق نہیں تھا؟ لیکن جب معاف کرنے کا اللہ کے نبی نے جب معاف کیا کہ آج معافی کا دن ہے، آج جنگ کا دن نہیں ہے، آج تو معافی کا دن ہے. فتح مکہ ہوا ہے، مکہ فتح ہوا ہے. ہاں، مکہ فتح ہوا ہے، مکہ پہ جیت حاصل ہوئی ہے، مسلمانوں کے انڈر میں آ گیا ہے مکہ. کیسے حضرت عمار نے معاف کر دیا؟ ہاں، کیا انہیں یاد نہیں آئے تھے حضرت ان کی والدہ حضرت سمیہ اور ان کے والد حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اجمعین؟ لیکن معاف کر دیا. یہ ہے نبوی ماحول. نبھاؤ، معاف کرو، درگزر کرو. آج ہمارا ماحول کیسا ہے؟ ایک گھر میں رہتے ہوئے بھائی بھائی سے جھگڑا کرے، بہن بہن سے جھگڑا کرے، ماں بیٹی کی بات نہیں ہے. ایک گھر میں ایک چھت کے نیچے رہ کر آج بتاتی ہیں مائیں کہ ابا میری بیٹی مجھ سے بات نہیں کرتی. ہاں، ایک چھت کے نیچے رہ کر. سبحان اللہ العظیم. اور انہوں نے کیسے معاف کیا؟ اللہ کے نبی نے کیا ماحول دیا، کتنی خوبصورت زندگی بتلائی. اگر ہم اس ماحول کے حساب سے زندگی گزاریں تو ہمارے گھروں میں سکون ہوگا، ہے نا؟ ہمارے گھروں میں دین کی فضائیں ہوں گی. ہم نبوی ماحول کو اپنے اندر لیں، اپنی زندگی میں لیں، اپنے بچوں کے اندر وہ ماحول وجود دیں. آج بچوں کو ہم کہتے ہیں بھئی میرا بچہ چھوٹا ہے نا، تو اس کی برتھ ڈے ہے تو ہم کیک لے کر آتے ہیں، ہے نا، بچے کو یہ ریئلائزڈ کروانے کے لیے کہ بیٹا آج بہت بڑا دن ہے. سمجھ، ہم بہت خوش ہیں. لیکن اس خوشی سے بچے کے دل میں کیا چیز وجود میں آئے گی؟ تو غیروں کا طریقہ ہے. ہمارے نبی کا کیا طریقہ ہے؟ ہمارے نبی نے کیا سکھلایا بچوں کو؟ ہاں، بچوں کے ہاتھ سے صدقہ خیرات کرواؤ، ہے نا، بچوں کو دین کی تعلیم دی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے اللہ کے نبی کے پاس، ابا غلام لینے کے لیے آئی تھی کہ چکی پیس پیس کر ہاتھ میں چھالے آ جاتے ہیں، پانی اٹھاتی ہوں نا مشکیزے سے تو کاندھے نیلے پڑ گئے. وہ رسی میں بندھا ہوتا تھا نا مشکیزہ، اور وزن پانی بھرا ہوا مشکیزہ. ایسا تھوڑی نہ تھا کہ بھئی بس کنویں سے لائے اور گھر کے اندر داخل کر دیے. کنواں دور ہوتا تھا، وہاں سے بھر کر لے کر آنا چل کر. رسی ٹنگی ہوئی ہے مشکیزے کی تو رسی ٹنگے نشان آ جائے نا، نیلا پڑ جاتا تھا کاندھا. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں غلام اور باندھیوں سے. 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو. کیا ماحول دیا، کیا صبر سکھایا، کیا اللہ پر بھروسہ، یقین، اعتماد بتلایا. ہاں، کہ جب تم صبح اٹھو گی نا تو اپنے آپ کو تر و تازہ محسوس کرو گی. یہ غلام اور باندھی سے بہتر ہے. ہم نے اپنے بچوں کا یقین، اعتماد، بھروسہ اللہ پر کتنا دلایا. ہاں، کیا ماحول تھا، نبوی ماحول. اللہ کے نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تشریف لاتی، بیٹی ہے. اللہ کے نبی کیسا استقبال کرتے. دروازے پر حضرت فاطمہ آئی ہیں، اللہ کے نبی اپنی جگہ سے اٹھ جاتے اور دونوں باہوں کو پھیلا کر کہتے مرحبا مرحبا یا قرۃ عین، مرحبا میری آنکھوں کی ٹھنڈک. ان کے پیشانی پر بوسہ لیتے اور اپنے ساتھ لاتے، خود جہاں بیٹھے تھے وہاں انہیں بٹھاتے اور کہتے یہاں بیٹھو میری بیٹی. سبحان اللہ العظیم. کیا بیٹی سے پیار کیا ہمارے نبی نے. یہ ماحول ہے. بیوی سے کیسی محبت کی. ہاں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہڈی لی، اس کو چوسا، گوشت ہے نا، گوشت کی ہڈی کو چوسا اور رکھا تو اللہ کے نبی نے اس ہڈی کو اٹھایا اور اماں عائشہ کی طرف دیکھا اور اس ہڈی کو گھمایا، جہاں سے اماں عائشہ نے چوسا تھا وہیں سے چوسا اور رکھا.
محبت دکھلا رہے تھے اپنی بیوی سے. ہاں، پیالے میں اماں عائشہ نے پانی پیا، اللہ کے نبی نے اسی پیالے کو اٹھایا، اس پیالے کو گھمایا، جہاں سے اماں عائشہ کا لب رکھا تھا وہاں سے اللہ کے نبی نے اپنے لب مبارک رکھے اور وہیں سے پانی پیا. دیکھو بیوی سے کیسے پیار کرتے ہیں، کیسے اس کی دلجوئی کرتے ہیں. بچوں سے کیسے پیار کیا اللہ کے نبی نے، کیسے کھلایا بچوں کو. اب نے یوں باہوں کو پھیلایا اور بچوں کو کہا جو سب سے پہلے آئے گا اسے یہ کھجور ملے گی، اسے یہ چیز ملے گی. وہ بچے دوڑتے ہوئے آتے، کوئی اللہ کے نبی کے اس کندھے پہ، کوئی اللہ کے نبی کے اس بازو پہ، کوئی اللہ کے نبی کے گود میں گرتا، کوئی اللہ کے نبی کو پیچھے کی طرف گرا دیتا. ایسے بچے دوڑتے ہوئے اللہ کے نبی کے اوپر آتے، ایسے پیار کرتے اللہ کے نبی. کیا ماحول تھا، ایک پیار، محبت، معاف کرنا، درگزر کرنا، نبھانا. ہاں، ہمارا ماحول، ہمارے مزاج، ہمارا دیکھنے کا طریقہ، تو وہ ماحول کو وجود دے اور یہ یاد رکھے ہم ماحول سے ہیں، ماحول ہم سے نہیں ہے. ہم بدلیں گے تو ماحول بدلے گا. ہم یہ کہ آپا میرے گھر والے بہت دنیا دار ہیں، وہ تو سنتے ہی نہیں ہیں، وہ تو مانتے ہی نہیں ہیں. تو ہم اپنے مزاج کو بدلیں، ہم ایک ایک چیز کو سنتوں پر لائیں، لوگوں کو معاف کریں، نبھائیں، خدمتیں کریں. ہاں، خدمتیں کریں، گھر والوں کی چہرے پہ بشاشت ہو، ماتھے پہ شکن نہ ہو، معاف کرنے کا جذبہ ہو. آپ کو نہیں آپا میرے ساتھ تو بہت برا ہوا ہے، میری تو ہمت نہیں ہوتی معاف کرنے کی. اللہ کے نبی کے ساتھ کیا کیا تھا آپ کو آپا؟ وہ تو نبی تھے، ان کا ایمان تھا، وہ تو اللہ کے لاڈلے تھے. تو نبی نے اس طرح کر کے کیوں دکھایا؟ ہاں کہ یہ ہے ماحول، اس طرح ماحول بنانا ہے، اس طرح زندگی گزارنا ہے. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ آج ہمارے یہاں کیا ماحول ہے؟ بیوی بھائی سے کہتی ہے آپ کے بھائی کو دیکھو، آپ کے بھائی یوں کہتے ہیں، آپ کی بہنیں یوں کہتی ہے، آپ کی والدہ یوں کہتی ہے. اور ہم خاندانوں کو توڑ رہے ہیں، رشتوں کو توڑ رہے ہیں اپنے شوہر کے، بجائے اس کے کہ ہم ان کے ماں باپ، ان کے بھائی بہنوں سے ملانے کی کام کرتے. ہم اور جھگڑا لگا رہے ہیں. ہمارے ایک غلط بول جو ہم بولتے ہیں وہ ہمارے شوہر کے دل میں کہیں نہ کہیں جگہ پکڑ لیتا ہے. مرد جو ہیں نا وہ بہت حساس طبیعت ہوتے ہیں، خاموشی سے سنتے ہیں اور دل میں ان کی وہ بات رہ جاتی ہے. عورتیں کہیں نہ کہیں بھول بھی جاتی ہیں، مرد نہیں بھول پاتے. اور ہم ان کے سامنے بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ آپ کے بھائی یوں کہتے ہیں، آپ نے اپنے بھائیوں کے لیے اتنا کیا، انہوں نے کیا کیا آپ کے ساتھ، یہ بدلا دیا. ہم اور انہیں بیٹھ کے چڑھا رہے ہیں. یہ نبوی ماحول نہیں ہے. آپ سوچیں کہ ہم سگے بھائی کو سگے بھائی سے دور کرتے ہیں، ماں کو بیٹے سے دور کرنے کا کام کر رہے ہیں. اور یہاں پر صحابہ کے اندر کیا مزاج تھا. مدینے کے صحابہ، اللہ کے نبی مدینے میں داخل ہوئے، حالانکہ اللہ کے نبی کی صحبت میں صحابہ نہیں رہے مدنی زیادہ، بعد میں رہے نا. جب اللہ کے نبی ہجرت کر کے آئے، ہجرت سے پہلے تو خالی دین پہنچا تھا اللہ کے نبی کا، جو اسلام قبول کیا تھا. اب یہاں آئے اللہ کے نبی نے بھائی چارگی کروائی، کیونکہ جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے انہوں نے سب کچھ تو مکہ میں چھوڑ آئے تھے نا، اپنی جان بچا کر وہ نکلے تھے چھپ چھپا کر. ان کے پاس کچھ نہیں تھا، سب زمین جائیداد سب تو وہیں تھا مکہ میں ان کا، یہاں خالی ہاتھ تھے. تو اللہ کے نبی نے دو لوگوں کے بیچ میں بھائی چارگی کروائی. اللہ اکبر، کیسے تھے وہ لوگ مدینے والوں انصار، انہوں نے کیسی نصرت کی. کیا کیا جانتے ہو؟ اپنے گھر میں سے آدھی زمین، آدھا گھر، آدھا باغ اپنے بھائی کو دے دیا. سمجھ رہے؟ 2-3 بیویاں تھیں تو ایک بیوی کو طلاق دے دی کہ میری اس بیوی سے تم نکاح کر لو. سمجھ رہے؟ اپنے کاروبار میں ان کو ساتھ ملایا. کیا بھائی چارگی دکھوائی، یعنی کتنی. آج اگر ہمارا بھائی، ہمارے شوہر اپنی بہن کو، اپنے بھائی کو کچھ پیسے دیتے ہیں یا مدد کرتے ہیں، اگرچہ رپلائی میں ہمارے دیور ہیں یا ہمارے جیٹ ہیں یا ہمارے چچا ہیں، وہ ہمارے گھر میں اتنا نہیں لینا دینا کرتے، لیکن ہمارے والد یا ہمارے بھائی یا ہمارے شوہر اپنے بھائیوں کی مدد کرتے ہیں، اور ہم ان کو الٹا کہہ رہے ہیں کہ آپ ہی کرتے ہو، وہ تو آپ کو نہیں پوچھتے، وہ تو آپ کو نہیں دیکھتے.
اور ہم نے لڑائی والی کام کروایا. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے, ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے. یہ نبوی ماحول نہیں ہے. ہمارا جو حق ہے ہم وہ حق ادا کرتے رہیں, خاموش رہیں, ہے نا. تب تو محبت وجود میں آئے گی نا. ہم نے نفرت کے بول زبان سے بولے ہیں, ہماری اولاد کے اندر وہ نفرت وجود میں آئیں گی. وہ بیج بو رہے ہیں ہم اپنی بچوں کے سامنے. جو ہم بات کر رہے ہیں, اگرچہ وہ 2 سال کا, اگرچہ وہ 3 سال کا, اگرچہ وہ 4 سال کا ہے, اس کی روح کے اندر وہ نفرت کی بیج, وہ نفرت کی نحوستیں جو ہم نے زبان سے بولی نا, وہ اس کی روح پی رہی ہے, اس کی روح کے اندر اتر رہا ہے. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ تو انشاءاللہ ہم اپنے ماحول کو بدلیں. ماحول ہم سے ہے, ہم ماحول سے نہیں. ہمیں بدلنا ہے, ماحول بدلے گا. تو ہمیں کون سا ماحول وجود میں لانا؟ نبوی ماحول. ہم اللہ کے سامنے روئیں. آج ہم یہ سبق لے لیں, رمضان المبارک کا مبارک مہینہ بس قریب 7-8 دن بچے ہیں مشکل سے. ہاں, اب ان دنوں میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہاں, ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہم 2 رکعت نماز پڑھیں اور اللہ سے کہیں کہ اے اللہ عافیت کے ساتھ میرے گھر میں, میرے علاقے میں, میرے شہر میں, پوری امت میں نبوی فضائیں قائم کر دیجیے اللہ. کیسا تھا نبوی ماحول؟ کیا ہوتا ہے نبوی ماحول؟ ہم سنتے اللہ, سننے میں اتنا پاکیزہ لگتا ہے. اگر وہ ہماری زندگی میں آئے تو کتنی پاکیزگی آ جائے گی. یا اللہ عافیت کے ساتھ, عافیت کے ساتھ, عافیت کے ساتھ ہمیں نبوی ماحول عطا فرمائیے. آمین یا رب العالمین. اور نبوی ماحول کا درس ہم اپنے بچوں کو بھی دیں انشاءاللہ. سیدھا دل پہ رکھے, سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء الله, سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء الله, سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء الله. سبحان الله وبحمده, سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد ان لا اله الا انت, نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, والسلام على المرسلين, والحمد